آج ہم ڈیفرڈ ٹیکس یعنی مؤخر ٹیکس کی پیچیدہ دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کو ایک ایسی کمپنی کی کہانی سمجھیں جو ایک ہی وقت میں دو الگ الگ اصولوں کی کتابوں پر چل رہی ہے، ایک اپنے سرمایہ کاروں کے لیے اور دوسری ٹیکس وصول کرنے والے اداروں کے لیے۔ تو سب سے پہلا سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ آخر کمپنیاں دو الگ الگ کھاتے کیوں رکھتی ہیں؟ نہیں، یہ کوئی دھوکہ دہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بنیادی تضاد کی وجہ سے ہے۔ ایک طرف وہ اصول ہیں جو سرمایہ کاروں کو منافع دکھانے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور دوسری طرف وہ قوانین ہیں جن کی بنیاد پر حکومت کو ٹیکس ادا کیا جاتا ہے۔ اس موضوع کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم اسے ان 6 حصوں میں دیکھیں گے۔ ہم بنیادی تضاد سے شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ اس فرق کو کیسے پاٹا جاتا ہے، یہ جانیں گے کہ ڈیفرڈ ٹیکس اثاثہ ہے یا واجبات، ایک عملی مثال بھی دیکھیں گے، کچھ حقیقی دنیا کی پیچیدگیوں پر بات کریں گے، اور آخر میں یہ سمجھیں گے کہ مالیاتی تجزیہ کاروں کے لیے یہ سب کچھ اتنا اہم کیوں ہے۔ تو آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ سمجھنا ہے کہ اکاؤنٹنگ منافع اور قابل ٹیکس آمدنی کے درمیان فرق ہونا بالکل قانونی اور عام سی بات ہے۔ یہ فرق اس لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ دونوں کا حساب بالکل مختلف اصولوں کے تحت لگایا جاتا ہے۔ اچھا، اس فرق کی بنیادی وجہ مقصد کا الگ ہونا ہے۔ اکاؤنٹنگ منافع کا مقصد سرمایہ کاروں کو کمپنی کی مالی صحت اور کارکردگی دکھانا ہے، جبکہ قابل ٹیکس آمدنی کا صرف ایک ہی مقصد ہے، یہ حساب لگانا کہ حکومت کو کتنا ٹیکس دینا ہے۔ دونوں کے لیے سامعین بھی الگ ہیں اور قوانین بھی بالکل مختلف۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ فرق پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عارضی اور دوسرا مستقل۔ اور جب ہم مؤخر ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو ان میں سے صرف ایک ہی قسم کا فرق اہمیت رکھتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے، صرف عارضی فرق ہی ڈیفرڈ ٹیکس کو جنم دیتے ہیں۔ یہ وہ فرق ہیں جو وقت کے ساتھ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف مستقل فرق ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی جرمانہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ اسے اپنی کتابوں میں خرچ تو دکھا سکتے ہیں، لیکن ٹیکس اتھارٹی اسے کٹوتی کے طور پر کبھی قبول نہیں کرے گی، اس لیے اس کا ڈیفرڈ ٹیکس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو جب یہ عارضی فرق پیدا ہو جاتا ہے تو اکاؤنٹنٹس اسے بیلنس شیٹ پر کیسے دکھاتے ہیں؟ اس کے لیے دو خاص ٹولز استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہے ڈیفرڈ ٹیکس لائبلٹیز یعنی مؤخر ٹیکس واجبات، اور دوسرا ہے ڈیفرڈ ٹیکس ایسٹس یعنی مؤخر ٹیکس اثاثہ جات۔ ڈیفرڈ ٹیکس لائبلٹی یا DTL سیدھے سادے الفاظ میں مستقبل میں ادا کیا جانے والا ٹیکس ہے۔ یہ تب پیدا ہوتی ہے جب آپ اپنی کتابوں میں زیادہ منافع دکھاتے ہیں لیکن ٹیکس قوانین کی وجہ سے فی الحال کم ٹیکس ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسے یوں سمجھیں کہ آپ اپنے ٹیکس بل کا کچھ حصہ بعد میں ادا کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں۔ اور اس کا بالکل الٹ ہے ڈیفرڈ ٹیکس ایسٹ یا DTA۔ یہ مستقبل میں ملنے والی ٹیکس کی بچت ہے۔ یہ تب بنتا ہے جب آپ آج ٹیکس زیادہ ادا کرتے ہیں لیکن اپنی کتابوں میں منافع کم دکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کچھ ایسا ہے جیسے آپ نے اپنا ٹیکس ایڈوانس میں ادا کر دیا ہو اور مستقبل میں آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ چلیں اب اسے ایک عملی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرسودگی یا ڈپریسیشن ایک بہت عام عارضی فرق ہے جو ڈیفرڈ ٹیکس لائبلٹی کو جنم دیتا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ قدم بقدم کیسے کام کرتا ہے۔ آئیے اس ٹیبل پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایک کمپنی اپنی کتابوں میں اسٹریٹ لائن ڈپریسیشن استعمال کرتی ہے، یعنی وہ ہر سال اپنے اثاثے کی قیمت میں ایک جیسی رقم 2000 پاؤنڈ کم کرتی ہے۔ لیکن ٹیکس کے لیے وہ ایکسلریٹڈ ڈپریسیشن استعمال کرتی ہے، جس سے وہ شروع کے سالوں میں زیادہ کٹوتی کر سکتی ہے، یعنی 2857 پاؤنڈ۔ اسی وجہ سے اثاثے کی کتابی قیمت اور ٹیکس کی قیمت میں فرق ہر سال بڑھتا جاتا ہے۔ اب ہم پچھلی سلائیڈ والے فرق کو ٹیکس کی شرح یعنی 30% سے ضرب دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں وہ کل ڈیفرڈ ٹیکس لائبلٹی مل جاتی ہے جو ہر سال بیلنس شیٹ پر جمع ہوتی جائے گی۔ یہی وہ مستقبل کا ٹیکس بل ہے جو کمپنی کو آخرکار ادا کرنا پڑے گا جب یہ فرق ختم ہوگا۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب انکم سٹیٹمنٹ پر کیسے نظر آتا ہے۔ کل انکم ٹیکس خرچ سے وہ نہیں جو نقد ادا کیا گیا، بلکہ اس میں ڈیفرڈ ٹیکس لائبلٹی میں ہونے والی تبدیلی بھی شامل ہے۔ یہ طریقہ یقینی بناتا ہے کہ ٹیکس کا خرچ کتابی منافع کے مطابق ہو، چاہے اصل نقد ادائیگی کچھ بھی رہی ہو۔ لیکن حقیقت میں یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہوتا۔ ایسی بہت سی پیچیدگیاں ہیں جن پر تجزیہ کاروں اور سرمایہ کاروں کو غور کرنا پڑتا ہے، جیسے غیر یقینی صورتحال اور قوانین میں تبدیلیاں۔
یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ڈیفرڈ ٹیکس اثاثہ یعنی مستقبل میں ٹیکس بچانے کا وعدہ صرف تبھی قیمتی ہے جب کمپنی مستقبل میں منافع بھی کمائے۔ آخرکار اگر کوئی منافع ہی نہ ہو تو ٹیکس بچا کر کیا ملے گا؟ وہ اثاثہ تو بیکار ہو جائے گا۔ اسی خطرے سے نمٹنے کے لیے خاص طور پر امریکی اکاؤنٹنگ اصولوں کے تحت کمپنیاں ایک ویلیویشن الاؤنس بناتی ہیں۔ یہ ایک طرح کا حفاظتی قدم ہے جو ڈیفرڈ ٹیکس اسیٹ کی قیمت کو کم کر دیتا ہے اگر اس بات کا امکان ہو کہ کمپنی مستقبل میں کافی منافع نہیں کما پائے گی۔ یہ اقتباس اس معاملے کی جڑ تک پہنچتا ہے۔ ویلیویشن الاؤنس کا فیصلہ انتظامیہ کی رائے پر مبنی ہوتا ہے کہ مستقبل میں کتنا منافع متوقع ہے، اور جب بھی انتظامیہ کی ثوابدید شامل ہو، تجزیہ کاروں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں منافع کو کم یا زیادہ دکھانے کے لیے ہیرا پھیری کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک اور بڑی پیچیدگی حکومتی پالیسی میں تبدیلی ہے۔ چونکہ ڈیفرڈ ٹیکس مستقبل کے بارے میں ہوتے ہیں، اس لیے مستقبل کی ٹیکس کی شرحوں میں کوئی بھی تبدیلی ان کی قدر پر براہ راست اثر ڈالتی ہے۔ سوچیں اگر حکومت ٹیکس کی شرح کم کر دیتی ہے تو ڈیفرڈ ٹیکس اثاثہ یعنی مستقبل کی بچت کم قیمتی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ڈیفرڈ ٹیکس لائبلٹی یعنی مستقبل کی ادائیگی بھی کم ہو جاتی ہے۔ کمپنیوں کو فوری طور پر اپنی بیلنس شیٹ پر ان دونوں کی قدر کو اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے، جس سے ان کے منافع پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ تو آخر میں سب سے اہم سوال، ایک مالیاتی تجزیہ کار کے لیے یہ سب کیوں اہم ہے؟ وہ اس معلومات کو آخر استعمال کیسے کرتے ہیں؟ چلے اس کے عملی پہلو کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تجزیہ کار ڈیفرڈ ٹیکس لائبلٹی کو محض ایک عام واجبات کے طور پر نہیں دیکھتا۔ اگر یہ توقع ہو کہ کمپنی کو جلدی ہی یہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا تو اس سے قرض سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر کمپنی مسلسل ترقی کر رہی ہے اور نئے اثاثے خرید رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ DTL کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، تو کچھ تجزیہ کار اسے ایکویٹی یعنی مالکان کے سرمائے کا حصہ مانتے ہیں، اور اگر بہت زیادہ غیر یقینی صورتحال ہو تو وہ اسے اپنے حساب سے ہی نکال دیتے ہیں۔ تو آخر میں ہم اسی مرکزی سوال پر واپس آتے ہیں، کیا ڈیفرڈ ٹیکس لائبلٹیز واقعی ایک قرض ہے جس کی ادائیگی ہونی ہے، یا یہ محض ایک اکاؤنٹنگ کا نتیجہ ہے جو دراصل کمپنی کی ایکویٹی کا حصہ ہے؟ اس کا کوئی ایک سیدھا جواب نہیں ہے، یہ کمپنی کے حالات پر منحصر ہے، اور یہی وہ گہرائی ہے جو مالیاتی تجزیے کو اتنا دلچسپ بناتی ہے۔